ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یہاں سورہ بقرہ عہد نمبر 255 یعنی 255 ہے، جس میں اللہ نے ایک موضوع بیان کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یوم قیامت کون ہے جو کسی کی شفاعت کرے گا۔ یہاں پر سوال شفاعت ہے کہ شفاعت کی کسی کو مجال نہیں ہوگی، یعنی گرمی، سورج کا سبا نیزے پر آنا، تپش، حرارت کی وجہ سے، لیکن جب گنہگار اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت ایسی کپ کپی میں، ایسے حالات میں ہر انسان دوڑ رہا ہوگا، کوئی میرا شفیع بنے، کوئی میرا مددگار بنے، لیکن اللہ فرما رہا ہے الا باذن ہی، وہی شفاعت کرے گا جس کو میں اجازت دوں گا۔ تو یہاں پر میں اسی ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ محبت محمد و آل محمد کا فائدہ کیا ہے، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد کی فضیلت کو بیان کرنے کی بجائے آپ حلال و حرام بیان کریں، یہ کریں، لیکن یہاں پر کسی عام آدمی کی زبان سے نہیں، رحمت العالمین کے فرزند جناب امام محمد باقر علیہ السلام، جن کا لقب ہی باقر العلوم ہے، ان کی زبان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کن کو شفاعت کی اجازت ملے گی اور محمد و آل محمد کی فضیلت کا، محبت کا اسے فائدہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اسی ضمن میں گفتگو کریں گے، جبکہ میں آج آپ کے نے شفاعت، کیونکہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، رہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا پر جس کو میں کہوں گا وہی شفاعت کا۔ تو اسی ضمن میں فرمایا قال اذا کان الیوم القیامہ جمع اللہ من الاولین والآخرین، اللہ تعالی روز محشر کو اول سے لے کر آخر تک ہر کسی کو میدان محشر میں کھڑا کر دے گا۔ اب اوپر سے گرمی ہوگی، انسان کی اتنی گرمی کی وجہ سے، شدت اور تپش کی وجہ سے ان لوگوں کو پیاس لگی ہوگی، زبانیں حلق سے باہر نکلی ہوں گی، تو ہر کوئی پوچھے گا کوئی ہے جو ہماری شفاعت کرے، ہے کوئی ہماری شفاعت کرے۔ تو امام نے فرمایا ینادی منادن، تو ندا دینے والا ندا دے گا، من کانت لہ عند رسول اللہ یدن، کون ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب کے نزدیک کوئی احسان ہو، کہ جس نے نبی پر کوئی ایسا احسان کیا ہو، فلیقم، بس چاہیے کہ وہ کھڑا ہو۔ یقین کریں یہ ندا آنی، جنہوں نے ساری زندگی، اپنی ساری حیات محمد و آل محمد کی مدح سرائی میں، ان کی فضیلت بیان کرنے میں گزار دی ہوگی۔ فیقوم عنق من الناس، تو لوگوں میں سے ایک جماعت کھڑی ہوگی، ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا، تو پھر اللہ کی آواز آئے گی یا منادی کی آواز آئے گی، فیقولو ما کانت ایادیکم عند رسول اللہ، کون سا ایسا احسان ہے تمہارا
جو رسول کے نزدیک جس کو رحمت العالمین احسان سمجھے وہ کون سا احسان ہے؟ فیقولون، وہ سب کہیں گے کننا ناصلو اہل بیت ہی، ہم وہ ہیں کہ چاہے مشکل تھی چاہے آسان تھا، دشمن کا زمانہ تھا دوست کا زمانہ تھا، سختیاں تھیں محبتیں تھیں، لیکن جیسا بھی وقت تھا ہم نے اپنے مال و اجداد کی طرف نہیں دیکھا، مال و اسباب کی طرف نہیں دیکھا، ہم نے اپنی جاہ و عزت کی طرف نہیں دیکھا، ہم نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی ہم نے اس کے اہل بیت سے کی فضیلت کو بیان کیا ہے، جہاں کھڑے تھے چاہے اس میں دشمن ہوتے تھے دوست ہوتے تھے، ہم ہمیشہ ہی اس کے اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے تھے۔ تو منادی اس وقت کہے گا ان کے لیے اذهبوا فتوبوا فی الناس، تم جاؤ، یہ سامنے لوگ کھڑے ہیں جو تمہارے سامنے، ان میں چکر لگاؤ، ان میں گھومو پھرو، فمن کانت لہ عندکم ید، وہ ہے کہ جس نے تم پر احسان کیا ہو، جو تمہارے نزدیک کسی کا کوئی احسان ہے، جس کسی نے تمہارے لیے کوئی احسان کیا ہے، فخذوا بیدہ، بس تم پکڑو، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، کیونکہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں اتنی شدت گرمی میں جب باپ بیٹا یوم محشر کو بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، بہن بھائی کسی کی نہیں سن رہے ہوں گے، اس وقت عاطف غیب سے جو آواز آئے گی وہ یہی آئے گی، تم جاؤ چکر لگاؤ ان لوگوں میں جو پریشان ہیں، جو بھوک و پیاس سے نڈھال ہیں، جو گرمی کی شدت برداشت نہیں کر رہے، فخذوا بیدہ، تم ان کے ہاتھ پکڑو، فادخلوہ الجنہ، اور تم اس کو جس کسی نے بھی آپ پر احسان کیا ہے اس کو جنت لے جاؤ۔ یہ ہے صلہ جو آپ نے محمد و آل محمد کی فضیلت بیان کی ہے، وما علینا الا البلاغ۔